Welcome to another video of the course NLP in Urdu section Data Analysis. इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सेट्स की। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करने के लिए, उसके लिए कोई मॉडल प्रपोज करने के लिए आपको डेटा सेट्स की ज़रूरत होगी। ऑल्दो हम कम्प्लीटली रूल बेस्ड अप्रोचेस के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें हमें डेटा सेट्स की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ एक्सपर्ट बेस्ड रूल्स जो हैं वो किसी मॉडल को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के अप्रोचेस जो हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और सेकेंडली हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है कि जो इस तरह के रूल्स हमारे लिए जनरेट कर सकें। कुछ हमारे पास ऐसे रूल्स हैं भी, लेकिन फिर भी हम कम्प्लीटली इस तरह के रूल बेस्ड अप्रोचेस पर रिलाई नहीं करते। और जनरली रिसेंट टाइम्स में विद एडवांसमेंट्स इन मशीन लर्निंग हम जनरली किसी मशीन लर्निंग मॉडल को या किसी फोरकास्टिंग मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके लिए हमें डेटा सेट्स चाहिए होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वुड नीड टू ट्रेन अ मॉडल और उसके लिए हमें डेटा सेट्स चाहिए होंगे। सो डेटा सेट्स आपको डिफरेंट टास्क के लिए कहाँ से मिलेंगे? हम कुछ मेन रिपोजिटरीज की बात करेंगे जहाँ से आपको डेटा सेट्स मिलने में आसानी होगी। वैसे देयर आर मेनी डेटा सेट्स एंड देयर आर डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड देम। मैं आपको जस्ट कुछ खास वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से आपको डेटा सेट्स मिल सकते हैं। सो वन ऑफ देम इज़ UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये मुख्तलिफ टाइप्स के डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। NLP में हम टेक्स्ट के साथ हमारा इंटरेस्ट होगा। ये जो 63 डेटा सेट्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये वो सारे डेटा सेट्स हैं जो टेक्स्ट की नेचर के हैं। ठीक है, तो अगर हमने क्लिक किया टेक्स्ट पे तो हमारे पास अब सिर्फ वो डेटा सेट्स आ गए 63 जो टेक्सचुअल डेटा के ऊपर बेस्ड हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन डेटा सेट्स के नाम क्या है, इनकी डेटा टाइप क्या है, डिफ़ॉल्ट टास्क जिसके लिए ये यूज़ हो सकते हैं, और ये उसकी कुछ और डिटेल्स हैं, किस ईयर में आया, एट्रीब्यूट्स कितने हैं, इंस्टेंसेस कितने हैं। तो ये सारी हमारे पास इन डेटा बेसिस के एट्रीब्यूट्स हैं और इसके ऊपर आप इन डेटा बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा सेट्स अगर आप देख लें तो रिलेटिवली छोटे हैं। यहाँ पे आप देखें 590 इंस्टेंसेस, 1500 इंस्टेंसेस, 294, कुछ इसमें से बड़े भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स आर स्मॉल। तो आप उसके अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो हमारे ज़रा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, जैसे डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल्स वगैरह, उसके लिए काफ़ी बड़े डेटा सेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और वो शायद आपको यहाँ पे ना मिलें। उसके लिए आपको फर्दर सर्च करना पड़ेगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे लिखा हुआ है कि ये डेटा सेट जो है ये क्लस्टरिंग के लिए है, क्लासिफिकेशन के लिए है, समटाइम्स दोनों के लिए है। तो ये आप यहाँ पे इस कॉलम में देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन डेटा सेट्स में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ लेबल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर लेबल अवेलेबल है तो आप उसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसके ऊपर सिर्फ क्लस्टरिंग कर सकते हैं। ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है इसमें बताया गया है कि डेटा की टाइप क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डेटा जो है वो रियल है, कुछ इंटीजर बेस्ड है और कुछ के लिए ये बॉक्स जो है वो खाली है। रियल का मतलब ये है कि इस डेटा को ऑलरेडी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें रोज़ जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉलम्स जो हैं वो एट्रीब्यूट्स या यूनिक वर्ड्स हैं जिसको हम टोकन्स कहते हैं, और ये जो है वैल्यूज़ हैं एक सेल के लिए कि इस पर्टिकुलर टोकन की एक डॉक्यूमेंट में वैल्यू क्या है, दैट इज़ अ रियल वैल्यू। ठीक है, तो उसको रियल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे हम TF-IDF में रियल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ के लिए ये इंटीजर वैल्यू है कि एक टोकन जो है वो एक डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आया, तो ये शायद उसकी फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की गई है। समटाइम्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो ऑल्दो यहाँ पे हमें कुछ खास बाइनरी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखें कि इस डेटा सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ इंटीजर हैं और कुछ रियल हैं। ये जिनके लिए ये बॉक्स खाली है, ये डेटा सेट्स जो हैं ये रॉ टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद हैं और इनको अभी नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया। फॉर दोज ऑफ यू जो मशीन लर्निंग के साथ पहले जिनका वास्ता नहीं पड़ा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को न्यूमेरिक डेटा पास करेंगे क्योंकि वो उसी के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं इफेक्टिवली। टेक्स्ट हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स इन ऑर्डर टू ट्रेन सच प्रिडिक्टिव मॉडल्स। तो ये जो डेटा सेट्स हैं ये अपने रॉ फॉर्म में मौजूद हैं, टेक्स्ट या स्ट्रिंग के फॉर्म में मौजूद हैं, और हमें इनको पहले
ریئل یا انٹیجر ویلیوز میں کنورٹ کرنا پڑے گا کسی بھی ماڈل کو ٹرین کرنے سے پہلے. تو یہ ڈیٹیلز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ یہاں سے سمجھ جائیں کہ اس ڈیٹا سیٹ کی نیچر کیا ہے. پھر اگر ہم اس میں سے کوئی ایک ڈیٹا سیٹ کھول لیں، مثلا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ہم بیجز کے ڈیٹا سیٹ پہ اگر کلک کر لیں تو ہمارے پاس اس کی یہ باقی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ یہ ڈیٹا سیٹ کس نے کریٹ کیا، کس ایئر میں کریٹ کیا، یہ ڈیٹا جو ہے یہ سارا کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں سے مل جائے گی. وہی چیز ہمارے پاس یہاں پہ ٹیبولر فارم میں بھی اویلیبل ہے. ڈیٹا سیٹ کریکٹرسٹکس کیا ہے، یونی ویریٹ ہے اور ٹیکسچوئل ڈیٹا پہ بیس کر رہا ہے. ایٹریبیوٹ کریکٹرسٹکس نہیں پرووائڈیڈ، اٹس یوز فار کلاسیفیکیشن وچ مینس کہ لیبلز اویلیبل ہیں. وی ہیو اے ٹوٹل آف 294 انسٹنسز. نمبر آف ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ایک ہے کیونکہ ہمارے پاس سارا را ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک ہی ساتھ اویلیبل ہے، اس کی ٹوکنائزیشن ابھی نہیں ہوئی. کوئی مسنگ ویلیو نہیں ہے اس ڈیٹا کے اندر. ایریا فرام وچ دس ڈیٹا از کلیکٹڈ وہ ان نون ہے. 1994 سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے اور نمبر آف ویب ہٹس جو ہے اس کی وہ اتنی ہو گئی ہیں. تو یہ سارا اس کے ڈیٹیلز یہاں پہ مینشنڈ ہے. یہاں پہ ڈونر کی ڈیٹیلز بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں. ہم اگر اس کی ڈسکرپشن پہ کلک کریں تو یہ ہمیں ایک ریڈ می فائل جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا جس میں ہمارے پاس یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ فائل کے اندر ہمیں مل جائیں گی. اگر ہم ڈیٹا کے ڈاکیومنٹ پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکچوئل ڈیٹا سیٹ ہے وہ ہمیں مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. pages.info فائل آپ کو یہاں پہ بھی اس کے ساتھ ملے گا جو پوری ڈائریکٹری ہم یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس ڈیٹا سیٹ کو چوز کر لیں کہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کہ نہیں. دا سیم وے کیگل کے اوپر ہمارے پاس یہ کافی سارے ڈیٹا سیٹس اویلیبل ہیں کیگل کے پلیٹ فارم پہ، اور یہاں پہ یہ سارا ڈیٹیلز اگین دیے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیٹا سیٹ جو ہے یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، کس یوزر نے دیا ہے، کتنا پرانا ہے یہ ڈیٹا سیٹ. اور اگر ہم اس کو کھول لیں تو اس کو اور ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس آ جائیں گی. although یہ سارے ٹیکسچوئل ڈیٹا سیٹس نہیں ہیں لیکن اس میں کافی سارے ڈیٹا سیٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ ہمیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز مل سکتے ہیں. جیسے US الیکشن 2020 کی ٹویٹس ہیں ساری، سو آبویسلی یہ سارا ہمارے پاس ٹیکسٹ کے فارم میں ہوگا. تو یہاں پہ بھی آپ اپنی ضرورت کے ڈیٹا سیٹس جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسپیسیفک یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پہ جا کے وہاں پہ آپ کو انہوں نے جس ڈیٹا سیٹس پہ کام کیا ہوتا ہے وہ سارے ڈیٹا سیٹس آپ کو مل جائیں گے. جیسے یہ سارے ڈیٹا سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے اگین کہ کس پرپس کے لیے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ اپنے ڈیٹا سیٹس ڈھونڈ سکتے ہیں. دا سیم وے یہ یونیورسٹی آف الینوائس شکاگو میں ریسرچ لیب ہے جو NLP اور ٹیکسٹ ریلیٹڈ انفارمیشن ایکسٹریکشن کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ ان کے سارے ڈیٹا سیٹس آپ کے یہاں پہ اویلیبل ہیں، اور اس کے ریلیٹڈ جو پیپرز ہیں جو سم ٹائمز ایون کوڈ بھی انہوں نے پرووائڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے وہ ڈیٹیلز ہیں جس پہ یہ ریسرچ لیب جو ہے یہ اس کے پروفیسرز اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ اس طرح سے جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان کے NLP، ٹیکسٹ مائننگ، انفارمیشن ایکسٹریکشن، انفارمیشن ریٹریول، اس طرح کے ناموں سے ان کے ریسرچ لیبس فائنڈ کر سکتے ہیں، اور ان کے ویب پیج پہ جا کے آپ کو وہاں پہ بھی ان کے اسپیسیفک ڈیٹا سیٹس ملیں گے. یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا NLP کا گروپ ہے. اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ ان کی پبلیکیشنز، ان کے ممبرز انکلوڈنگ بوتھ پروفیسرز اینڈ دیئر اسٹوڈنٹس، وہ سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. ان کے کوڈز جو انہوں نے ڈفرینٹ ماڈلز پرپوز کیے ہیں اس کے اوپر جو ریسرچ پیپرز ہیں، ان کے جو سافٹ ویئرس ہیں، ڈیٹا سیٹس ہیں، تو وہ آپ کو ان کے ویب سائٹ سے مل سکتی ہیں. سو اس طرح سے آپ ایک کوئی بھی اپنی ضرورت کا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. جب آپ کو اپنے کام کا ڈیٹا سیٹ مل جائے، سو آئی ونس اگین ریپیٹ کہ آپ اس کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ پڑھ لیں. اس کے بعد ڈیٹا سیٹ کا جو فائل ہے اس کو اپنے کوڈ کے اندر ریڈ کر لیں، اور پھر اس انفارمیشن کے ساتھ کراس چیک کر لیں. جیسے کیا آپ کے پاس ایک ہی ایٹریبیوٹ آ رہا ہے کہ نہیں، آپ کے پاس ٹوٹل 294 انسٹنسز ہے کہ نہیں، کیا سارا ڈیٹا ٹیکسٹ کے اندر ہے کہ نہیں. سو اس کو کراس چیک کر لیں جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ نے جو فائل ہے جو سم ٹائمز مختلف فارمیٹس میں ہوگی، کبھی CSV فارمیٹ میں ہوگی، کبھی JSON میں ہوگی، کبھی .txt فارمیٹ میں ہوگی، تو جس فارمیٹ میں بھی ہے کیا آپ نے ٹھیک طریقے سے ڈیٹا کو ریڈ کیا ہے کہ نہیں. سو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کراس چیک کر لیں اس انفارمیشن کے ساتھ. سو یہ تھا اباؤٹ پکنگ اے اسپیسیفک ڈیٹا سیٹ، اور اس کے بعد ہم ایک ڈیٹا سیٹ لے کے اس کو پروسیس کریں گے فار میکنگ شیور کہ ہم نے ڈیٹا سیٹ کو ٹھیک ریڈ کیا. تھینک یو. جسٹ ون مور تھنگ کہ اگر آپ
ان اویلیبل ڈیٹا سیٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یا تو آپ کی ضرورت کا ڈیٹا سیٹ اویلیبل نہیں ہے، یا اٹس آؤٹ ڈیٹڈ اور اٹس ناٹ ہیونگ سفیشینٹ انسٹنسز. سو کسی وجہ سے اگر آپ ان ڈیٹا سیٹس کو جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہیں آپ نے ڈھونڈے لیکن آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ملا، سو وی کین آلسو پریپیئر اور اون ڈیٹا سیٹ. جنرلی ریسرچ کے پرپزز کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم جو اسٹیبلشڈ بینچ مارک ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں اسی کے اوپر اپنے ریزلٹس کو چیک کرتے ہیں. لیکن کوئی پروڈکٹ اپلیکیشن بنانے کے لیے آپ اپنے ڈیٹا سیٹس بنا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں اس کے اے پی آئیز کو یوز کرتے ہوئے وہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں، اس کے اوپر اپنا ماڈل ٹرین کر سکتے ہیں. آپ ریئل ٹائم ڈیٹا اسٹریم کر سکتے ہیں ان اے پی آئیز کے تھرو، یا آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر جا کے ڈیٹا کرال کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کمبائن کر کے ایک ڈیٹا سیٹ کے فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جنرلی جب آپ ڈیٹا کرال کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی سارا نوائز ہوتا ہے، اور جو آپ کو ان تیار ڈیٹا سیٹس میں وہ ایشوز نہیں ملیں گے. لیکن اگر آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو obviously اس کے ساتھ وہ جو سارا سورس کوڈ اور پلیٹ فارم ڈپینڈنٹ جو نوائز آئے گا، جو انوانٹیڈ اسٹرنگز اور ٹیکسٹ آئے گا، اس کو آپ کو کلیننگ یا اس کی جو فلٹرنگ ہے وہ کرنی پڑے گی ٹو پریپیئر دا ڈیٹا اور ٹو کلین دا ڈیٹا بیفور یو وڈ ریپرزینٹڈ انٹو نیومیرک فارمز، اور پھر آپ اس کو ماڈل کے اوپر ٹرین کریں. تو وہ سارے اسٹیپس جو ہیں وہ آپ کو خود کرنے پڑیں گے. اے پی آئیز جنرلی آپ کو کلین ایک پرٹیکولر اسٹرکچر کے اندر ڈیٹا پرووائڈ کریں گے تو اس کے اندر یہ ایشو نہیں آئے گا، لیکن ویب کرالنگ کے اوپر آپ کو اس طرح کے پرابلمس آئیں گے. یہ ڈیٹا سیٹس جو اویلیبل ہیں یہ اس طرح کے ایشوز آلریڈی اس کے لیے ریزالو ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ پرابلمس فیس نہیں کرنے پڑتے.